अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज का दिन अवैस सलीम के साथ। अवैस सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया आसिम। अवैस सलीम साहब, खबरें तो हमारे पास बहुत सारी ही होती हैं, लेकिन कुछ मखसूस खबरों पर हम आपका तजिया लेते हैं। तो आज हम जर्नलिज्म से ही स्टार्ट करते हैं। सहाफ़त की ही ये खबर जो है, हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे एंकर हैं, टीवी एंकर नदीम मलिक। उनको एफआईए ने नोटिस भेजा है और आपको पता है कि उन्होंने एक किस्से का जिक्र किया था जो कि नवाज शरीफ और जज के हवाले से था। उसके बाद जो है एफआईए को उनका नोटिस मिला और उसके बाद नदीम मलिक का जो बयान आया वो उससे भी सख्त था कि मैं जो हूँ नहीं जाऊंगा। तो क्या कहेंगे इस पूरे उस पे कि क्या एफआईए को वाकई जो हमने देखा कि सोशल जो नेटवर्किंग में या लोगों के साथ या जो मुख्तलिफ प्रोग्राम में उन्होंने सब ने एफआईए को क्रिटिसाइज किया कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए था, एफआईए से किसी ने करवाया है। तो क्या अब हमारे मुल्क के बड़े इदारे जो हैं वो सिर्फ किसी के कहने पे कुछ भी कर सकते हैं? जी। शुक्रिया आसिम। देखें, इस मामले को देखने के दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि नदीम मलिक साहब जो हैं, मेरी उनसे ज़ाती मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन मैं जब द न्यूज़ लाहौर में था तो ये उस वक्त इस्लामाबाद में हुआ करते थे, कॉमर्स और बिजनेस रिपोर्ट किया करते थे। इनका भी स्टार्ट एज ए रिपोर्टर हुआ था। और जो सहाफ़ती हलके हैं, जो लोग इनको जानते हैं, उनमें इनकी तब से बड़ी क्लीन रेपुटेशन है कि थोरो प्रोफेशनल है, अपने काम से काम रखते हैं और किसी के दबाव में नहीं आते। हमसे ज़ाहिर है कई बरस सीनियर थे, और जब उन्होंने ट्रांजिशन किया टेलीविजन में तो उन्होंने अपनी इस रेपुटेशन को कैरी किया है। अनफॉर्चुनेटली एक हमारे यहाँ माहौल बन गया है कि साथियों का काम ही ज़ाहिर है हुकूमतों को आईना दिखाना है। तो जब वो आईना दिखाया जाता है तो वो बात किसी को पसंद नहीं आती और फिर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। जैसे अभी चंद दिन पहले जो है ट्विटर पर एक खबर गर्दिश कर रही थी कि नदीम मलिक की अहलिया जो हैं वो शायद मुस्लिम लीग नून की तरफ से रिजर्व्ड सीट्स पर रुकने पंजाब असेंबली हैं। हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ ये कि कोई खातून है जिनके शौहर का नाम नदीम मलिक है, तो वो उन्होंने अपनी तरफ से खबर बना के छोड़ दी और उसको धड़ाधड़ लोग ट्वीट किए जा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे चंद माह पहले, अगर आपको याद हो, इसी तरह की एक खबर सोशल मीडिया के जरिए छोड़ी गई थी कि शरीफ बरादरान ने अपनी वालदा शमीम अख्तर को पंजाब असेंबली का मेंबर बनवाई रखा था। हालांकि वो कोई और शमीम अख्तर थी, उनकी तस्वीर भी मुख्तलिफ थी और वो पर्सनैलिटी भी मुख्तलिफ थी। सो ये तो हमारे यहाँ एक माहौल है। अब ये जिस स्पेसिफिक नोटिस का आपने जिक्र किया है, उस नोटिस के हवाले से भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पहली बात तो ये कि जिस प्रोग्राम का और जिस खबर का हवाला दिया गया है, वो खबर कई महीने पहले नदीम मलिक ने अपने प्रोग्राम में उसका तस्करा किया था, और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो बड़े मोहतात अल्फाज थे, ताकि उसमें किसी लाइबिलिटी का, किसी जो लीगल एंगल है उसका शायबा ना आए। लेकिन चंद महीने के बाद जो है वो एफआईए को एकदम एहसास हो गया कि जो है इस पर हमें नोटिस सर्व करना चाहिए। पहली बात तो ये कि क्या ये एफआईए का डोमेन है, क्योंकि जो टेलीविजन चैनल हैं और उनका कंटेंट तो रेगुलेट करता है पैमरा, तो एफआईए ने किस हैसियत में किया। फिर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और दुनिया भर में जो सहाफ़ती कवानीन राइज हैं उनके मुताबिक सहाफ़ी जो हैं वो अपना सोर्स बताने के पाबंद नहीं है। तीसरी बात ये कि जब आप एक सहाफ़ी को ये कहते हैं कि आपसे हमें इस हवाले से मजीद मालूमात चाहिए, तो आप एक तरह से उसकी खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि जो कुछ उसने कहा था वो ठीक कहा था। लेकिन आप उस पर इंसदाद दहशत गर्दी की दफात कैसे लगा सकते हैं और उसको धमकियां कैसे दे सकते हैं? क्या सहाफ़ियों का अपना काम करना और खबर ढूंढना और खबर शाया करना या टेलीविजन पर बयान करना नए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जुमरे में आएगा? फिर ये कि हम जब देखते हैं कि पिछले कुछ अरसे में बशीर मेमन के हवाले से ये खबरें आई, जब वो DGFIA थे, कि हुकूमत उनको मजबूर कर रही थी कि मीडिया के हवाले से और अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से कुछ इकदाम लिए जाएं, जिनका उन्होंने इनकार किया।
پھر ابھی 2-3 ہفتے پہلے جو ہے وہ واجد ضیاء کی تبدیلی ہوئی ہے، اور ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی خبریں آئیں کہ وہ ریزسٹ کر رہے تھے حکومت جو ان سے ڈیمانڈز کر رہی تھی ان کو، اور اس کے نتیجے میں انہیں ریٹائرمنٹ سے چند ماہ پہلے تبدیل کر دیا گیا، اور ثناء اللہ عباسی کو جو ریلیٹیولی ایک جونیئر افسر ہیں انہیں اس محکمے کا سربراہ بنا دیا گیا، اور اس کے فوراً بعد ہمیں جو ہے وہ یہ نوٹس جو ہے اس کی کارروائی دیکھنے میں آئی. تو کیا ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں کہ جو کام واجد ضیاء یا بشیر میمن نے کرنے سے انکار کیا اب حکومت ثناء اللہ عباسی کے ذریعے کرنا چاہتی ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں آپ ایک ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں جس کی ہمیں انڈیکیشنز بہت عرصے سے مل رہی ہیں، جہاں کوئی بھی بات جو حکومت کے خلاف ہو یا جو ہے ہمارے مسلح افواج جب وہ سیاست میں دخل اندازی کرتی ہیں ان پر کسی طرح انگلی اٹھے اس خبر کے ذریعے، تو وہ فوراً اس طرح ریاکٹ کرتے ہیں جیسے اس سے جو ہے وہ ملک کی سلامتی کو خدشہ پیدا ہو گیا ہے، یا جو ہے ایسی خبر کرنے والا صحافی جو ہے وہ محب وطن نہیں رہا. تو مجھے تو یہ سارا کچھ جو ہے اسی گرینڈ سکیم کا حصہ لگتا ہے جس کے ذریعے میڈیا کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ صرف وہ جو کوٹ ان کوٹ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مثبت خبریں کریں اور ایسی خبریں نہ کریں جس سے جو موجودہ ہائیبرڈ ریجیم ہے اس پر کسی قسم کے سوالات اٹھے. جی اب چلتے ہیں پاکستان افغانستان، اور افغانستان کے اندر جس قسم کے آج کل حالات پیدا ہو گئے ہیں، افغانستان کے اندر جتنے غیر ممالک کے سفارت خانے ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ گیا ہے کہ وہ سفارت خانے رہیں گے یا نہیں رہیں گے. کیونکہ ابھی جو بی بی سی کی رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ تاجکستان کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے سرحدی علاقے میں افغان فورسز پر حملے کی وجہ سے 1000 سے زائد اہلکار سرحد پار کر کے تاجکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں. اب یہ جو اس قسم کی نیوز آنے لگی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان میں کس قسم کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور جو سفارتی تعلقات ہیں افغانستان کے دنیا کے مختلف ممالک سے ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ جی دیکھیں عاصم، اس حوالے سے جو 20 سال یہ جنگ جاری رہی ہے، پہلا تو یہی ڈیبیٹیبل ہے کہ یہ جنگ چھڑنی چاہیے تھی یا نہیں چھڑنی چاہیے تھی. امریکہ نے جس قسم کی جارحیت کا مظاہرہ کیا وہ کرنا چاہیے تھا، یا اس مسئلے کو کسی اور طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا تھا. اگر آپ وہ کتابیں پڑھیں جو امریکی جرنیلوں نے لکھی ہیں یا تجزیہ کاروں نے لکھی ہیں، جب امریکہ نے عراق میں اور افغانستان میں یہ کارروائی شروع کی تو ان سے آپ کو بڑی حد تک یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صرف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایکچولی کرنا کیا ہے. ایون وہ فوجی کمانڈرز جو افغانستان میں پہنچے انہوں نے بھی جو کتابیں لکھی ہیں یا مضامین لکھے ہیں وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، اور ہم نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ آن دا گو بنائی. امریکہ کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وی کین بامب آر وے آؤٹ آف دس کانفلکٹ، یہ ہم کر پائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک ڈفرینٹ ٹیرین تھی، ایک گوریلا کانفلکٹ تھا، پھر امریکہ کی اپنی جو ترجیحات تھیں وہ بدلتی رہی ہیں. کبھی وہ اس مسئلے کو جنگ کے ذریعے حل کرنا چاہتے تھے، کبھی وہ جو ہے وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنا چاہتے تھے. لیکن ایک چیز جو اس پورے عرصے میں کنسسٹنٹ رہی ہے، چاہے وہ امریکہ کے اندر موجود تجزیہ کار ہوں، امریکہ کے باہر موجود لوگ ہوں، یا میڈیا میں جس قسم کی گفتگو افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے ہوتی رہی ہے وہ یہ تھی کہ جس دن افغانستان سے امریکہ اور اتحادی فوجیں نکلیں گی اس دن افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا. کیونکہ پورا انفراسٹرکچر جو کھڑا کیا گیا ہے افغانستان میں، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز ہوں یا سول انفراسٹرکچر ہو، اس کی بنیاد وہ پیسہ تھا، وہ ڈالرز تھے جو امریکہ نے افغانستان میں پمپ کیے ہیں. اور جس دن امریکہ نکلے گا ظاہر ہے وہ پیسہ بھی کم از کم اس حد تک امریکہ افغانستان میں ہر سال دینے کے قابل نہیں ہوگا. تو کیا افغانستان کی حکومت کے اندر یا افغانستان کی اکانومی کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ امریکہ کے بغیر یا اتحادی افواج کے بغیر اپنی سیکیورٹی، اپنی معیشت
اور اپنے انفراسٹرکچر کو سنبھال سکیں، تو اس کا جواب عمومی طور پر جو آپ کو ملتا تھا وہ نہیں میں ملتا تھا. مجھے یاد ہے آج سے کئی برس پہلے میری ایک امریکی فوجی افسر سے ملاقات ہوئی، اور میں اتفاق سے اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہی تھا، آپ کے ساتھ میں ان بریفنگز کو اور ان معاملات کو کور کر رہا تھا. تو وہ افسر دو جو ٹرمز ہیں وہ افغانستان میں گزار کر آئے تھے، سروس کر کے آئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے جس دن امریکی افواج، کیونکہ ان دنوں میں صدر اوباما کے دوسرے دور میں بھی یہ بات چیت شروع ہو گئی تھی کہ کیا افواج کو واپس بلانا چاہیے یا نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں اگر امریکی فوجیں افغانستان سے واپس آ گئیں تو افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا. انہوں نے جواباً مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے. میں نے ان سے کہا میرے خیال میں تو یہ پورا انفراسٹرکچر جو ہے یہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا جس دن امریکہ وہاں سے نکلے گا. انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، جو ان کی وہ نیم ٹیگ ان کی وردی پر لگا ہوتا ہے وہ اتارا، اور مجھ سے کہا کہ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے. تو ایک پبلک پاسچر تھا، ایک پبلک پوزیشن تھی امریکہ کی، لیکن ان ورڈلی سب یہ جانتے تھے کہ حقیقت یہی ہے، اور اس کی انڈیکیشنز جو ہے وہ اب ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں افغانستان میں، انہوں نے طالبان کو جوائن کرنا شروع کر دیا ہے. وہ لوگ جو امریکہ اور اتحادی افواج کے لیے کام کرتے رہے ہیں بطور انٹرپریٹر یا دوسری حیثیتوں میں، ان کے لیے امریکہ کے اندر اس وقت بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ ان کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا. ان کو امریکی افواج کے ساتھ ہی وہاں سے نکالا جائے یا ان کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے. امریکہ جب یہ اکانومی ایک طرح سے شکست و ریخت کا شکار ہوگی تو طالبان اور جو دیگر وار لارڈز ہیں امریکہ میں افغانستان میں، ان کے اندر خانہ جنگی پیدا ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے. تو اس حوالے سے آئندہ چند ماہ جو ہے وہ بہت میرا خیال ہے تشویش کا باعث ہوں گے، نہ صرف افغانستان کے اندر بلکہ افغانستان کے ارد گرد جو دوسرے ملک ہیں ان کے لیے بھی. کیونکہ اگر افغانستان میں حالات بگڑتے ہیں تو جو افغانستان کی سرحد کے 7 ملک ہیں بطور خاص پاکستان، اس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی آئے گا. اسی لیے پاکستان نے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی کوشس اپروچ لی ہے. وہ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جاتے یہ کہنے میں کہ افغانستان کے اندر کس طرح کے حالات ہونے چاہیے یا امریکہ کو کس قسم کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے یا انہیں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ جو بھی صورتحال بنتی ہے، اندازے یہ لگائے جا رہے ہیں کہ شاید طالبان ایونچولی ٹیک اوور کر لیں گے، تو پھر طالبان کے ساتھ آگے کوئی بات چیت کی جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایونچولی جو باقی دنیا ہے ان کو بھی اسی طرح کی کوئی پالیسی اپنانی پڑے گی. جہاں تک دیگر غیر ملکی سفارت خانوں کی بات ہے، اگرچہ طالبان نے جو امریکہ کے ساتھ معاہدے میں اس بات کا اعادہ کیا ہے، اس بات پر اگری کیا ہے کہ وہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کا خیال رکھیں گے، خواتین کے رائٹس کا خیال رکھیں گے، وہ اپنے جو سیاسی یا عسکری دشمن ہیں ان کے خلاف کوئی اس قسم کی کارروائیاں نہیں کریں گے. لیکن اس وقت ظاہر ہے انہیں امریکہ سے جان چھڑانی تھی. جب امریکہ نکل جائے گا افغانستان کی سرزمین سے پوری طرح، جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی اے پی کی رپورٹ جو کل ہی آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ بگرام ایئر بیس جب افغانستان سے چھوڑا امریکہ نے اور فوجیں باہر نکلی تو بالکل رات کے اندھیرے میں نکلی، اس طرح سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ایون اس بیس کے نئے کمانڈر کو بھی نہیں بتایا گیا. گویا افغانستان کو ایک طرح سے امریکہ ڈمپ کر کے جا رہا ہے، جان چھڑا کر جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کسی جگہ کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، کسی گھر کو اس طرح ابینڈن کر دیتے ہیں، تو جو لوٹ کے مال کا حال وہاں ہوتا ہے، میرا خیال مجھے تو اسی طرح کا سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا امریکہ کے جانے کے بعد طالبان اپنے معاہدے کی شرائط پر اس طرح سے قائم رہیں گے؟ کم از کم مجھے اس حوالے سے جو ہے کوئی صورتحال اتنی امید افزا نہیں لگتی. اچھا، یہ بھی نیوز میں کئی جگہ آ رہی ہے کہ جو افغانستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اپنا ہتھیار چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ آ جائیں. ان کا ہتھیار وہ خود رکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں ابھی آپ کے پر کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، آپ اپنا بس جئیں، ابھی آپ کو کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. تو اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک منظم طریقے سے وہ شاید میرا خیال ہے طالبان اپنی فورسز بنا رہے ہیں اندر ہی اندر. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، آپ جیسے انڈیا اور
पाकिस्तान की जो राहदारी इस्तेमाल हो रही है, 15,000 कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि वहाँ पर रहेंगे और जिनकी जिम्मेदारी यूएस के साथ बंधी हुई है, और यूएस ने कहा है कि हम इनको ये इनकी मतलब निगरानी या सिक्योरिटी जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। तो आपको लगता है कि 15,000 जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसमें एक बहुत बड़ी तादाद, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि उनकी किन की लोगों की तादाद है, तो वो वहां से जब अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में चला जाएगा तो आप किस तरह अमेरिका जो है वहां पे, क्या फिर ड्रोन हमले शुरू हो जाएंगे, क्या क्या आपका तज्जिया होगा इस पे? देखिए, मैंने इसी का तस्करा पहले किया था कि वो तमाम लोग जो बतौर इंटरप्रेटर या किसी भी और हैसियत पे बतौर कॉन्ट्रैक्टर अमेरिका के लिए काम करते रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है। और इवन कैपिटल हिल पर अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट में भी इस किस्म की बातचीत शुरू हो गई है कि उनकी हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए जाए। और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से जिस किस्म के खदशात पाए जाते हैं, इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान से और खत्ते के दूसरे ममालिक से ये बातचीत कर रहा है कि फौजी अड्डे मिल जाएं और किसी तरह से प्रेजेंस अपनी वहाँ बरकरार रखी जा सके उस खत्ते में, ताकि वो सूरत हाल जो पहली अफगान जंग के बाद पैदा हुई थी, जिस में अमेरिका ने बिल्कुल अबैंडन कर दिया था अफगानिस्तान को और हाथ झाड़ कर वहां से निकल गए थे, उस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। जो गेन्स जिस तरह से अमेरिका समझता है कि उन्होंने हासिल किए हैं, अगरचे वो डिबेटेबल है कि वाकई वो गेन्स हैं या नहीं और कितने सस्टेनेबल हैं, कम अज कम उन पर मजीद बिल्ड किया जा सके, और अगर दोबारा कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उन्हें जो है वो पॉइंट जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। लेकिन अभी तक जो अंदाजा होता है उन्हें इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इन लोगों की जो सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा मसला रहेगी, लेकिन इसीलिए अमेरिका पिछले कुछ अरसे से एक ऐसा ग्रुप इस रीजन में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है जिसमें पाकिस्तान भी हो, अफगानिस्तान भी हो, तुर्की भी हो, रूस भी हो, चाइना भी हो, ताकि ये खित्ते के जो तमाम ममालिक हैं इनके स्टेक्स अफगानिस्तान में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएं, मिलिट्री या नॉन मिलिट्री, खास तौर पर मईशत के हवाले से, जिसके बाद अफगानिस्तान में अमन कायम रखना इनकी मजबूरी हो जाए। लेकिन अगेन उसमें भी जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि इन ममालिक के आपस में जो मामलात हैं उसमें इतने बड़े बड़े और हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट मौजूद हैं कि क्या उनको ओवरकम करके ये सिर्फ अफगानिस्तान के मामले पर इकट्ठे हो सकते हैं, उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इस हवाले से मुझे जाती तौर पर कोई खास इतनी सूरत हाल, जैसे मैंने कहा, कि उम्मीद अफजा नहीं लगती। लेकिन बहरहाल कोशिशें जारी हैं। इस वक्त सूरत हाल अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी फ्लक्स में है, और कोई भी अमेरिका के अंदर या अमेरिका के बाहर अगर ये कह सकता है कि उसके पास कोई एक ऐसा जामे जम है जिसमें वो फ्यूचर का देख सकता है, तो मुझे लगता है कि ये बात शायद हकीकत पर मबनी नहीं होगी। अच्छा, अब चलते हैं मोईद यूसुफ के मुताबिक, जो इन्होंने जो मास्टर माइंड कहते हैं, जो लाहौर में धमाका हुआ था, और इमरान खान ने जो है वो बैनुल अक़वामी दुनिया से जो है बरादरी से कहा है कि इंडिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा कि किसी चीज़ का डायरेक्ट वज़ीर आज़म ने जो है कश्मीर के अलावा जो है वो इंडिया को कहा गया है कि जी इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हमें कभी लगता है कि इंडिया पाकिस्तान दोस्त बनने जा रहा है, फिर कभी जो है एकदम जो है उसका रुख चेंज हो जाता है। फ्यूचर में आप क्या देखते हैं कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, कोल्ड वॉर, और फिर कभी अच्छे अल्फाज, फिर कभी फिर कोल्ड वॉर, क्या कहेंगे? देखिए, भारत के हवाले से पाकिस्तान में एक खास सेंटिमेंट पाया जाता है। हमारी एस्टैब्लिशमेंट में भी ये सोच पाई जाती है कि भारत पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो है वो दरअंदाजी कर रहा है। पीटीएम के हवाले से ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उन्हें भारत की सरपरस्ती हासिल है, और आज ही आपने ये खबर देखी होगी कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि हम जो नाराज़ बलोच हैं या इस किस्म के दूसरे अनासर हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको दो तरीके से देखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि वाकई अगर हुकूमत के पास कोई इस तरह के सबूत मौजूद हैं
تو بالکل انہیں اس کا کیس بنانا چاہیے, انہیں عالمی سطح پر بھی یہ کیس پریزنٹ کرنا چاہیے, اور یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ اس قسم کی کارروائیاں نہ کرے اور پاکستان میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہمارے اپنے ملک کے اندر فالٹ لائنز ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں ہوں یا چاہے وہ فاٹا میں ہوں یا وہ سندھ میں ہوں, ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ کی اپنی فالٹ لائنز موجود ہوتی ہیں تبھی دشمن ان کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. ہماری اپنی ایجنسیاں جو ہیں اگر وہ اس سوچ سے تھوڑا سا باہر آ جائیں کہ ہر وہ شخص جو ان سے شکایت کر رہا ہے یا جس کی کوئی گریوانسز ہیں, چاہے وہ ایتھنک ہوں یا جو ہے کسی اور حوالے سے ہوں, وہ یقیناً کسی نہ کسی کا ایجنٹ ہے اور وہ اس کو کارنر میں پش کر دیتے ہیں, اور جس کے بعد آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی کسی اور کا آلائے کار بننا. کیونکہ جب آپ کے اندر غم و غصہ ہوتا ہے اور نفرت کی فضا ہوتی ہے تو اس میں آپ کسی بھی ایک ایموشنل ویک مومنٹ میں آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کسی اور کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہو سکے. سو میرے خیال میں جیسے کلبھوشن سے سلسلہ شروع ہوا تھا, پچھلے سال ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان نے فارن آفس کے تھرو ایک ڈازیئر جو ہے وہ اقوام متحدہ میں پیش کیا تھا. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس ڈازیئر کا کیا ہوا, لیکن ملک کے اندر ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر ایسے ثبوت جو ہیں وہ لسٹ کیے گئے ہیں جس کے ذریعے عالمی دنیا کو پتہ چلے گا کہ بھارت پاکستان میں کیا کیا کارروائیاں کر رہا ہے. اگین اب یہ ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ ہے جس کے حوالے سے اگر پاکستان کے پاس ثبوت ہیں تو اگین انہیں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا تعلق صرف پاکستان کے انٹرنل ڈائنامکس ہے یا پاکستان اور بھارت کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان سے نہیں ہے, اس کا تعلق ایف اے ٹی ایف سے بھی ہے. کیونکہ جب ہم پر دہشت گردی کے الزامات لگتے ہیں یا بدامنی کے الزامات لگتے ہیں تو اس قسم کے ایویڈنس کے تھرو ہم یہ کیس دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات کا تعلق صرف ہمارے اندرونی مسائل سے نہیں ہے, جو بیرونی دنیا ہے یا بھارت ہے یا ہمارے دیگر دشمن ہیں وہ بھی ان میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو شاید ہمیں اپنا کیس ایف اے ٹی ایف کے سامنے بہتر طور پر پلیڈ کرنے میں مدد ملے گی. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم انٹرنلی اپنے لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکیں گے, ان کے جو گلے شکوے ہیں ان کو دور نہیں کر سکیں گے. ہر حکومت آتی ہے اور یہ کہتی ہے, جب زرداری صاحب کی حکومت آئی انہوں نے بھی آغاز حقوق بلوچستان پیکج کا تذکرہ کیا, نواز شریف کی حکومت نے بھی یہی کیا, اب عمران خان صاحب بھی جو ہے ان سے بات چیت کا عندیہ دے رہے ہیں. لیکن بات چیت کے لیے یہ ہمیشہ یہ ضروری ہوتا ہے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں فریق اس گفتگو پر تیار ہوں اور ہاف وے آ کر آپس میں ملیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن حکومت کیونکہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو حکومت کو اس حوالے سے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اپنا کیس انٹرنیشنل سٹیج پر بھارت کے حوالے سے بلڈ کریں, لیکن دوسری طرف ساتھ ساتھ انٹرنلی بھی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. بالکل بالکل. ناظرین, پاکستان اور پاکستان سے باہر کی خبروں پر تجزیہ دے رہے تھے اویس سلیم صاحب. اویس علی صاحب, میں چاہوں گا کہ کلوزنگ ریمارکس اگر آپ کچھ ناظرین سے بات کرنا چاہیں. دیکھیے, میرا خیال ہے کہ ہم نے اس ہفتے میں جو تمام بڑے بڑے ایشوز ہیں ان کا تو تذکرہ کر دیا, لیکن میں صرف مختصر طور پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو ان ایشوز کو دیکھتے ہیں یا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس حوالے سے اپنی رائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اگر وہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ رکھیں کہ کسی ایک سورس پر یقین نہ کریں اور یہ مت سوچیں کہ کوئی ایک رائے جو ہے وہ حتمی ہے. ہر معاملے کے حوالے سے مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں اور سرکاری سچ جو ہے وہ واحد سچ نہیں ہوتا, تو شاید انہیں کسی نتیجے پر پہنچنے میں مدد ملے گی. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ناظرین, اگلے ہفتے ہمارے ساتھ اسپیشل پروگرام ہوگا. اویس سلیم صاحب تجزیہ دیں گے کہ اسپیسز جو ہیں وہ معاشرے میں کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہیں, کہ جو اسپیسز پہ بیٹھ کے ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ مذہبی فرقہ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا گپ شپ ہو یا چند دوست آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں, وہ جو ہے معاشرے میں کس قسم کی تبدیلی لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا. اویس سلیم صاحب کو کافی ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا اسپیسز کا,
تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ایک پروگرام کرنا پڑے گا کہ آخر حکومتی سطح پہ بھی کیا اب ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو وہ مختلف اسپیسز دیں، اور تاکہ لوگوں سے ان کا جو عام لوگ ہیں ان کو بھی جان سکے کہ وہ پاکستان کے آج کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو وہ سلیم صاحب آپ تیار ہیں پھر اگلے ویک جی انشاءاللہ کوشش ضرور کریں گے. اگرچہ میں تو اسپیسز سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ مجھے یہاں گھیر لیں گے تو وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں اوکھے سوکھے ہونے کی کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ. بالکل، ہمیں پتہ بھی چلنا چاہیے نا کہ واقعی ہم صرف اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، یا کیونکہ مختلف اسپیسز پہ جا کے مجھے بھی تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے، آپ کو بھی اندازہ ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے آئیڈیاز دیتے رہتے ہیں. تو یقیناً اگلے ہفتے کا پروگرام ہمارا اسپیسز کے نام. تو ضرور. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.